دنیا کے تقریباً ہر مشہور ملک میں کچھ انسان ایسے ضرور ہوتے ہیں جن کے پاس بے پناہ دولت ہوتی ہے، اور ان چند لوگوں کا نام فوربس لسٹ میں شامل کیا جاتا ہے۔ یہ لوگ عام طور پر زیادہ تر امریکنز ہوتے ہیں، جیسا کہ ایلون مسک، بل گیٹس اور جیف بیزوس کا نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا۔ اسی طرح چائنیز بھی کافی زیادہ اس لسٹ میں پائے جاتے ہیں، حتیٰ کہ انڈیا کے کچھ افراد جیسا کہ گوتم ادانی اور مکیش امبانی بھی شامل ہیں۔ لیکن پاکستان میں ایسے افراد یا فرد کیوں نہیں پائے جاتے؟ سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ اگرچہ یہ سچ ہے کہ اس وقت فوربس کی دنیا کے کھرب پتی افراد کی فہرست میں کوئی پاکستانی شہری نہیں ہے، لیکن اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ پاکستان کی ایک ملی جلی معیشت ہے جس میں ایک بڑا زرعی شعبہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سروسز سیکٹرز اور انڈسٹریل سیکٹرز بڑھ رہے ہیں، لیکن یہ دنیا کی کچھ بڑی اکانومیز کے مقابلے میں اب بھی چھوٹے ہیں۔ ایک اور وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں مالی وسائل اور سرمایہ کاری کے مواقع تک محدود رسائی ہے۔ یہ افراد اور کاروبار کی دولت جمع کرنے کی صلاحیت کو محدود کر سکتا ہے، اور فوربس کی کھرب پتیوں کی فہرست میں درج ہونے کے لیے جتنی دولت ضروری ہوتی ہے اتنی دولت بنانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کھرب پتیوں کی فہرست مرتب کرنے کے لیے فوربس کے ذریعے استعمال کیے جانے والے طریقہ کار میں دولت کے مختلف ذرائع پر غور کرنا شامل ہے۔ اگر مخصوص افراد یا کمپنیوں کے لیے مناسب ڈیٹا دستیاب نہ ہو تو وہ فوربس کی لسٹ میں شامل نہیں ہو سکتے۔ اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی وجہ کرپشن اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے۔ یہ ایک ایسا ناسور ہے جو کسی بھی معاشرہ کو ترقی کی راہ پر گامزن نہیں ہونے دے سکتے، اور سونے پر سہاگا یہ کہ پاکستان کی فوج پاکستان میں ہمیشہ انتہائی غیر آئینی کاموں میں ملوث رہتی ہے، اور پاکستان کی اکانومی کا بیشتر حصہ خود کھا جاتی ہے، اور پاکستان میں کرپشن کے پیچھے ان کا ایک خاص کردار ہے۔ یہ سب چیزیں معیشت پر منفی اثر ڈالتی ہیں اور سرمایہ کاری میں کمی اور ترقی کے مواقع کو محدود کر دیتی ہیں۔ کرپشن حکومتی اداروں پر اعتماد کو بھی کم کر دیتی ہے اور کاروبار اور افراد کے لیے ان مالی وسائل تک رسائی مشکل بنا دیتی ہے جن کی انہیں دولت بڑھانے اور جمع کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ پاکستان میں دولت کی عدم مساوات ایک اہم مسئلہ ہے۔ آبادی کا ایک بڑا حصہ غربت میں زندگی گزار رہا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ افراد اور کاروبار کی ایک چھوٹی تعداد ملک کی دولت کے بڑے حصہ کو کنٹرول کرتی ہے، جس سے اہم دولت والے لوگوں کی مجموعی تعداد محدود ہو جاتی ہے۔ ایک اور بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں رول ماڈلز کی بہت ہی کمی ہے۔ پاکستان میں ایسے افراد ہی نہیں ہیں جنہوں نے کچھ انوویشنز کی ہوں، اور اگر کی ہیں تو ان انوویشن سے ایک بڑا بزنس ڈیولپ کرنے میں کامیاب نہیں ہو پائے، جس سے اس ملک میں کچھ بڑا کرنے کے کلچر کا فقدان ہے۔ اور اگر کوئی قابل شخص کچھ کرنے کی ٹھان ہی لیتا ہے تو اس ملک کے مافیاز اور افسردہ حکومت اور معاشی نظام اسے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ لہٰذا اس ملک کے تمام افراد پر لازم ہے کہ وہ کچھ حالت بدلنے کی کوشش کریں، مگر نہ پاکستان کی صورتحال ایسی ہی رہے گی۔ شکریہ۔